خوش آمدید بچوں، جی سی آر ٹی کے ڈی جی اسکول میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آج میں درجہ 5 کی درسی کتاب ابتدائی اردو کے سبق نمبر 15 لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ اس مضمون میں آج ہم لوگ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں کس طرح جنگ آزادی کا آغاز ہوا اور اس آزادی کی جنگ میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے کس طرح اتحاد کی ایک غیر معمولی مثال قائم کی تھی، یہ پڑھیں گے۔ آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے اور ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے، تو آئیے ہم لوگ اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ عامر آج بہت خوش تھا۔ اس کے اسکول میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر اسکول میں ایک ڈرامہ اسٹیج کیا گیا جس کا موضوع تھا پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ اس ڈرامے میں بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے حالات پیش کیے گئے تھے۔ عامر نے بھی اس ڈرامے میں حصہ لیا۔ ڈرامہ بہت پسند کیا گیا اور سب نے طلباء کی بہت تعریف کی۔ عامر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے عامر کو مبارکباد دی۔ عامر نے کہا، ابو، میں 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ انگریز اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے، تاجر بن کر آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اپنے ملک کا مال یہاں بیچنے لگے اور یہاں کی چیزیں اونے پونے داموں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ بعض ہندوستانی صنعتوں کے مالک بن بیٹھے۔ اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملکی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنایا گیا تو مغلوں کی حکومت نام کی رہ گئی تھی۔ انگریز بادشاہ کو وظیفہ دیتے تھے اور حکم کمپنی کے افسروں کا چلتا تھا۔ عامر نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ابو، تو بادشاہ انگریزوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے؟ بیٹا، انگریز بڑے طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی، ابو نے جواب دیا۔ عامر نے فوراً کہا، تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی؟ ابو نے بتایا، نہیں بیٹا، انگریزوں نے ہندوستان کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا، تنخواہ انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی ان کا حکم مانتے تھے۔ تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا، فوج تو تھی لیکن برائے نام۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کیسے لڑی گئی؟ عامر نے سوال کیا۔ ابو نے بتایا، انگریزوں کا ظلم اور ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی، عوام میں بے چینی تھی اور بہادر شاہ ظفر کو عوام کے حالات کا علم تھا، وہ اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ ادھر اودھ کی بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کی جد و جہد میں لگے تھے۔ عامر نے کہا، ابو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، انگریز
فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ انگریزوں کی خراب رویے اور بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹھ چھاؤنی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے اپنے انگریز افسروں کو قتل کر دیا۔ 10 مئی 1857 کو 500 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا۔ اگلے دن وہ سپاہی لال قلعہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا شہنشاہ تسلیم کیا۔ سپاہیوں نے بادشاہ سے درخواست کی وہ ان کی کمان سنبھالیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہادر شاہ ظفر کی فوج ہو گئی۔ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، ہاں بیٹا، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی۔ ان کی سربراہی میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا۔ تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے بتایا، اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہیں۔ انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے۔ وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کی خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی۔ ان کے پاس وسائل کی بھی بے انتہا کمی تھی۔ اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی، عامر نے کہا۔ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا اور ان کے 2 بیٹوں کو سر عام گولی مار دی گئی۔ انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا اور جلا وطن کر کے انہیں رنگون بھیج دیا، اپنے وطن سے دور۔ عامر نے پوچھا۔ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے۔ انگریزوں نے ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں کی۔ 9 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی اور انہیں رنگون ہی میں دفن کر دیا گیا۔ عامر نے پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر اپنے وطن آ ہی نہ سکے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ آزادی کے اس سپہ سالار کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں۔ اس طرح بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا۔ ابو، آپ نے بڑی اچھی معلومات فراہم کی۔ میں یہ سب باتیں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، وہ بھی سن کر خوش ہو جائیں گے، عامر نے کہا۔ تو بچوں، آج ہم لوگوں نے جنگ آزادی کے پہلے سپہ سالار کی ایک مختصر جو مضمون ہے اسے ہم نے آج پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سبق میں پھر ہم اس سبق سے متعلق مشکل الفاظ کے معنی
کو حل کریں گے، کو تلاشیں گے، ان کے مضمون ان کے معنی کو جانیں گے اور مشقی سوالات بھی حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔